یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو ہم سب کے لیے فخر کی چیز ہے، اور ہمارے لیے ناز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے۔ تمام انبیاء کی یہ خواہش کہ وہ چاہے نبی نہ ہوتے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آتے۔ تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی نرالی ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے، اور تمام مخلوقات پر جو تو انسان کو فضیلت حاصل ہے، اور پھر انسانوں پر مسلمانوں کو فضیلت حاصل ہے، اور پھر مسلمانوں پر بھی انبیاء اکرام کو فضیلت حاصل ہے، اور ان تمام انبیاء اکرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑی ذات جو ہے اور سب سے نرالی ذات وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی چیز کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ دل میں ہو یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے، اور دل میں ہو یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے ہو محمد کا خیال اچھا ہے، اور جس بار مدینے کا سفر ہو میرا۔ میں حضرت قاری زبیر صاحب اور قاری شاہنواز احمد صاحب کی طرف سے ان کے حوالے سے ان کو متوجہ کرتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں کہ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے، میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، لوگ تو کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ حسن یوسف بھی آیا ہے اور شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی ہے آیا اور شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف، آمنہ کا لال اچھا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اسی شعر پہ کسی نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ تمام انبیاء اکرام کو جتنے بھی کمالات ملے ہیں، تمام انبیاء اکرام کو جتنے بھی معجزات ملے ہیں، تمام انبیاء اکرام کو جتنی بھی فضیلتیں ملی ہیں، جتنے بھی مرتبے ملے ہیں، وہ سب ایک طرف ہے۔ وہ ساری کی ساری فضیلتیں، وہ سارے کے سارے مرتبے، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ وہ ساری فضیلتیں عطا کر دی ہیں، وہ سارے معجزے عطا کر دیے ہیں، وہ سارے کمالات عطا کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے کہ وہ ایسے حالات میں تشریف لائے ہیں جس وقت دنیا کے اندر ساری انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ساری انسانیت سسک رہی تھی۔ وہ ایسا دور تھا اللہ کی پناہ کہ نومولود بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر عورتوں کو کوئی وقار نہیں دی جاتی تھی، کوئی مرتبہ نہیں تھا ان کا، کوئی گنتی نہیں تھی ان کی۔ وہ ایسا دور تھا کہ کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ ایسا دور تھا کہ کمزوروں پر انتہائی ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔
نبی بن کر مبعوث ہوتے ہیں تو عورتوں کو ان کا حق دیتے ہیں، بچوں کو زندہ ترگور کرنے سے منع فرماتے ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اور جو اس دور کے کمزور تھے ان کو ان کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور ان پر ہونے والے ظلم کو روکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان کرام تشریف لے آئے ہیں اور باضابطہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب تمام حضرات، تمام سامعین کرام سے میری درخواست ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں اطمینان کے ساتھ پرسکون ہو کر تشریف رکھیں۔ ہمارے علماء کرام، مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں اور جلسے کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ محترم بزرگوں، جیسے کہ میں نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی جگہ پر اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، یعنی وہ لوگ اس نسبت سے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو۔ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کی تعریف ہو رہی ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کل ملا کر ہمارا جو یہ جلسہ ہے یہ دینی محفل ہے اور یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ تو اس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے کہ اس قوم کو اور اس جماعت کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس قوم پر، اس جماعت پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور وہ زمین کے اوپر، وہ لوگ زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر اس جماعت میں کرتے ہیں جو جماعت اللہ کے پاس ہے اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو کل ملا کر یہاں جتنے حضرات تشریف رکھے ہیں، جتنے حضرات موجود ہیں، ان تمام حضرات کا ذکر اللہ رب العزت، ہمیں امید ہے، پوری امید ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی روح سے کہ ہم سب کا ذکر اللہ رب العزت آسمان کے اوپر فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ادب ہو کر یہاں بیٹھ جائیں اور علماء اکرام کی باتوں کو خوب اچھے سے سنیں۔ اب باضابطہ ہے کہ جس کے دامن میں آنے سے پہلے جو لوگ انتہائی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ظلم و جبر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن قرآن کے دامن میں آنے کے بعد وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کو خوب اچھے سے اور اخلاص کے ساتھ سنیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی خوب اجر سے نوازے گا، اللہ رب العزت ہمیں بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری مجلس میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک لمبی مدت سے، ایک لمبے عرصے سے قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تجوید و قرات کے معمر استاذ ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا وقاری آفتاب عالم صاحب ہیں۔ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کریں گے اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں یا سامنے کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں کرسیوں کے اوپر اور انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ میں
इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना क़ारी आफ्ताब आलम साहिब से तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमहु وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما شاء الله سبحان الله. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أكبر سبحان الله حياك الله. कैमरे तो दिक्कत होगी क्या ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله سبحان الله.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما سبحان الله. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان الله. الله أكبر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله أكبر. الله. سبحان الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ما شاء الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. سبحان الله. جزاكم الله خيرا.